وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو ڈسٹارشن ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، سب ساتھی پیچھے دیکھیں کہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، کوئی آواز وغیرہ وہ نہ ہو، تو معذرت کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، صحت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا جی، کل والی جو آیت تھی وہ 5 نمبر تھی جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اور وہ تھی کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے جو انتہائی درست دین ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو دین کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ دین کے بارے میں کل جلدی میں کہا تھا کہ اللہ کے ہاں بہت سارے ادیان ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور ہر بندہ ہی اپنے دین کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ درست کیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، طریقہ زندگی جس کے مطابق ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اور اپنی جذبات جو بھی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش یا اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا۔ کیوں جی، یہی ہے؟ بالکل۔ جی یس۔ تو تھوڑا سا نیچے کریں، تو لہٰذا یہاں جو بتایا 3 چیزیں بتائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اس کے اندر کوئی اگر ملاوٹ ہوگی کسی خواہش کی یا کسی بندے کی حکم کی، تو وہ دین حنیف نہیں ہوگا، یا وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہوگا بندے کا بنایا ہوا دین۔ اس کو بالکل کہیں گے کہ وہ دین باطلہ ہوگا۔ اپنے بستر میں چلا جا۔ جی سوری سر، آپ کنٹینیو کیجیے پلیز، میں نے بند کر دیا جی، مائک۔ تو اس کی طرف توجہ آپ نے بھی دلانی ہے، آپ کو بھی، کہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ مخلصین کا لفظ جو آیا ہے، خالص جتنا بھی کر سکتے ہیں، اور وہ خالص تب ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا قرآن کے اندر پتہ ہوتا ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم سنت کہتے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، یا پھر کسی پر اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی بندہ اس وقت بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے جی، جی لیکن اس بندے کی پیروی نہیں کرتے۔ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حکم مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ جو ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اس کے اندر خشیت وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، پہلے پارے کے اندر کیا پڑھا تھا؟ وَاسْتَعِينُوا، جی آگے کریں۔ الصبر والصلاۃ۔
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو ترجمہ بھی کریں ذرا. کہ تو تم تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب مدد کرو. مدد طلب کرو. تم نماز، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اور آگے کیا ہے؟ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى خاشعین. ہاں، کہ یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، بہت بڑی لگتی ہے بندوں کو، مگر کن کو یہ صحیح لگتی ہے؟ خاشعین، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ کے عاجز ہونے والے ہیں. یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا، ایسا ہے نا؟ جی جی سر. اب اسی طریقے سے اسی کا اطلاق ویوت الزکوٰۃ کے اندر بھی کر لیں کہ جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ احساس جتنے بھی ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اس وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور ہمیں کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کا خلیفہ بنایا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لہذا جو اللہ کا مال ہے وہ اللہ کو واپس دے رہے ہیں، تو اس وقت جو انسان کا نفس ہے وہ بوجھل ہونا چاہیے یا اس کے اندر ایک خوشی ہونی چاہیے؟ جی، خوشی ہونی چاہیے. خوشی ہونی چاہیے، جی، بوجھل نہیں ہونا چاہیے. کہ بھئی مجھے سورہ الحدید اپنے ذہن میں لائیں گے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس دے گا. زکوٰۃ کا مہینہ ابھی لوگ عمومی طور پر تو رمضان کے اندر ہی دیتے ہیں، رمضان بھی آ رہا ہے. اچھا، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنا نیا سبق جو ہے 6 نمبر آیت وہ شروع کرتے ہیں. تو حدیث سنیں جی. حدیث مبارکہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ البینہ. البینہ. یہ جب سورت نازل ہوئی تو اس کی تفسیر کے اندر یہ بتاتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 4959 5-9. 3809 بھی ہے، اور مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر 4860 بھی ہے، 6343 بھی ہے. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے یہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی بن مالک، ابی بن مالک سے کہا. اب وہ دیکھو کتنی خوش قسمت ہستی ہیں وہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہا اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورۃ البینہ جو کہ لم یکن الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے وہ پڑھوں. کیوں جی؟ جی، آپ بتائیے کہ جو ابی بن مالک ہیں ان کا جو اندر جذبات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اللہ. پروفیسر صاحب، یہ شخصیت جو ہیں یہ ابی بن کعب ہیں یا ابی بن مالک ہیں؟ مالک جی، میرے پاس ابھی لکھا ہوا ہے یہاں جی، اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ دیکھ لیجئے گا جو آیت میں نے 4959. اچھا جی، مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لم یکن الذین کفروا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی اوپر نام آئے ہیں البینہ، یہ ساری چیزیں یہ بعد میں لگے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ جو پہلا لفظ ہے وہ اب ان کا آپ دیکھیں کہ بھی ہے کیا. قال وسمانی، تو حضرت ابی نے کہا کہ کیا اس اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ. قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم نعم، ہاں
اللہ نے نام لے کے کہا ہے۔ اب جناب جو حشر ہوا وہ کیا ہے کہ فبقا، تو وہ صحابی جو تھے وہ خوشی کے مارے رونے لگ گئے۔ کیوں جی؟ جی یہ ہے سورۃ البینہ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رسول ہیں اور میرے صحابی جو ہیں ان کو یہ پڑھ کے سناؤ۔ جی جی تو ہم اس کی اہمیت کو جانیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب وہ کیا حالات تھے اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ خوش نصیبی ضرور پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کی کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لم یکن الذین کفروا پڑھ کے بتاؤں، اور اس حدیث کے جو موضوعات ہیں اس کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھی دین کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ساری صورتوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں ایک بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، اب مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین کا ہی ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور پہلے یہ تھا کہ پہلی آیت جو تھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین، اس کا ترجمہ جب ہم کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم یہ کریں کہ وہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ منفقینہ باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو وہاں اس کو ترجمہ ایک تو تواتر جو آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ سارا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اہل کتاب اور مشرکین کی بات آ رہی ہے، چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ کفر سے باز نہیں آئے، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو آخری نبی ہیں، کسی نبی کو بھی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں نہیں ہوگا، بالکل۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے اور پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو مانیں گے، تو ابھی یہاں پتہ چلے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر بندہ، ہر رسول صلی اللہ اپنے وقت کا علیہ السلام، اور ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہ دین کا ایک ہی پیغام لے کر آیا تھا کہ اللہ اکیلا ہے۔ کیوں جی؟ جی یہ ایک ہی تھا کہ بھئی اللہ اکیلے کو مانو۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی رسول تھا، اس پر جو بھی احکامات آئے، وہ اس وقت کے لیے اللہ کا حکم تھا، اور اس وقت کے رسول جو بھی تھے یا نبی تھے، انہوں نے جو شریعت بنائی، جس طریقے سے ان پر عمل کیا، اس وقت کے لوگ جو بھی عمل کر رہے تھے وہ مسلمان تھے۔ اب چونکہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کے اوپر تورات اور انجیل، یہ دو کتابیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور اس کا ذکر بھی زیادہ مطلب ہے، تو لہذا ان کے اندر چونکہ نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تھیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی اور ان کو اس طریقے سے پہچاننے کے باوجود کہ جس طرح وہ اپنے آگے مکمل کریں، بیٹوں کو پہچانتے بیٹوں تھے۔ کو پہچان، ہاں جی جی، آپ نے بیٹوں کو پہچان لیا۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی تشبیہ یا اس سے بڑی تفسیر اور ہو نہیں سکتی کہ وہ ایسے انہوں نے پہچان لیا۔ لیکن وہ لفظ شقاق ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں کہ وہ شدید مخالفت میں تھے کہ بھئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ قریش میں سے کیوں آ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضد میں آ کے انہوں نے اپنا خانہ خراب کر لیا۔ اب اللہ بھی یہاں یہ بتا رہا ہے، اور یہاں بتانے سے پہلے لفظ آ رہا ہے آخر کے اندر، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اس کو، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین
فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک، جی فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہ لفظ بریہ اس کو دیکھنا ہے، یہ نیا لفظ ہے، ایسے ہی ہے جی. جی. اب اس کا مادہ باری. وہ ہے بے رے الف اور حمزہ، براء. اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس نے عدم سے کسی چیز کو پیدا کیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اسی سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں باری تعالی. پہلے پارے میں کے اندر آتا ہے فتوبو الی باریکم، ہے نا. جی. اپنے پیدا، وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. تو اس سے ہی بارہ. اب تو بارہ یبرعو بنے گا، وہ پیدا کرتا ہے. اور بری، بریہ نہیں، بری اور حمزہ اور تے، بری اتن بنتا ہے اس سے. جی بری اتن یہ اپنا مفعول بنے گا. اور یہ جو الف ہے حمزہ کی شکل کے اندر، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الف واو اور یا یہ حروف کیا ہیں؟ علت. علت. اور علت کے معنی کیا بتائے تھے؟ بیماری. بیماری. جی کمزوری، بیماری، علامت بھی ہوتا ہے اس کے معنی، اس کو چھوڑیں. لیکن مفسرین نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ بندے کو نہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو بندہ اب سمجھ نہیں پاتا. تو ہم وہ یہ دیکھیں گے کہ کبھی الف واو کو اللہ تعالیٰ الف کے اندر بدل دیتا ہے، کبھی الف واو کے اندر بدل دیتا ہے، کبھی یا کے اندر بدل دیتا ہے. اس جگہ پہ جو بری آتن تھا لفظ، تو وہ جو الف ہے اس کو یہ میں بدل کے تو دو یہ بن گئیں. ذرا ایرو کریں جی ذرا بری کے اوپر، جی اوپر 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 والا کر لیں، شر البری ہے نا یہ والا. ہاں جی. تو یہ وہ جو دو یہ بن گئیں تو اس کی شد بن گئی. اس کی کیا بن گئی؟ شد. تو لہذا اس لفظ سے بارہ آ سے بری آ بنا، بری آتن، بری آتن، بری آتن. وہ یہ سارے ہی الفاظ ہیں، لیکن جس جگہ پہ آئے گا یہاں ہے کہ شر البری آتی. جی تو ترجمہ ہوگا یہ اس میں مفعول ہے، پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی، اور جس کو پیدا کیا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مخلوق. جی پیدا کیا ہوا یا اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں. پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، جو پیدا ہوئی ہوئی چیز اس کو مخلوق کہتے ہیں. تو لہذا بریہ کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا، اس کے معنی ہے مخلوق. اب جی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کائنات کے اندر وہ کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق. یہ ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ کہ عرش باری تعالی بھی مخلوق ہے. کیوں جی؟ ہاں جی. اس کے نیچے جتنے بھی آتے جائیں کہ بھی آسمان آ جائیں، پھر چرند پرند اور باقی چیزیں آ جائیں، رسل آ جائیں، اور جو کچھ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوق ہیں. اور خالق کون ہے؟ باری کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. جی تو اب اس جگہ پہ بریہ لفظ آ رہا ہے. تو شر البریہ کا مطلب ہوگا شر. میں نے بتایا تھا کہ جب شر خیر آ جائے اور اس کے آگے آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سپرلیٹو ڈگری کے اندر. ایسے ہی ہے جی. جی. بہت ہی بری نہیں، یہ شرن اشر کے معنی میں آئے گا. اور آگے خیرن تو اخیر کے معنی میں آئے گا. تو یہاں بنے آئے گا بدترین مخلوق. بدترین مخلوق. اب یہ ہم نے سمجھ لیا
اب ترجمہ کرتے ہیں. ان الذین کفروا کا ترجمہ ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. اب میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھوں گا کہ وہ کفر کیا تھا؟ قرآن کو اور رسول پاک کو جھٹلایا. بس جی، یہ ٹھیک ہو گیا. اہل کتاب نے قرآن کو اور رسول پاک کو جھٹلایا، اور مشرکین نے بھی قرآن کو اور رسول پاک کو جھٹلایا، لیکن مشرکین نے ساتھ اللہ کے ساتھ اور بت جو تھے وہ بھی لگا دیے. ایسے ہی ہے جی. جی جی اب سر. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، جو اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ بات ابھی، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں، اور ہم کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جی جی ہو گیا. جو بدترین مخلوق ہے. میں یہاں ایک چیز واضح کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دین جو اللہ کتاب اور سنت کے علاوہ ہوگا، کسی بندے کا بنایا ہوا، یا بندے نے بتا دیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو بھائیو اس سے بچنا ہے. اور دوسرا چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ماننا نہیں، ان کی اتباع کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به. اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم کا ترجمہ آپ اپنے خیال سے کریں، کیا ترجمہ ہوگا تم میں سے کوئی؟ کوئی ایمان والا نہیں جی، نہیں لا ایمان والا یا ایمان نہیں لا سکتا، جی حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات نہ ہو جائیں، تابعاً، جی، اس کے اس کی تابع اتباع میں، ما جئت به، جو میں جو لے اس کر کے آیا ساتھ میں ہوں. آیا ہوں. جی جس کے جو میں جیتا بھی آیا تو لاگ جی لانا، جو میں جی لے کر آیا ہوں وہ ہے کتاب. اور کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی. تو بھائیو بالاختصار یہ کہوں گا کہ اللہ کی کتاب اور ہمارے اس وقت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اب شریعت بھی چلے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب چلے گا تو قرآن مجید. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا، اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا تھا، عملی طور پر اپنی خواہشات کو بنا لیا، اللہ نے شر البریہ کہا ہے. آگے جی چلتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ. اب کیا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہے. ہاں، بریہ کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا، تو خیر یہاں آ گیا تو بہترین اس کا ترجمہ کو جو بہترین مخلوق ہیں. اب جناب یہ بہترین مخلوق یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق. اچھا، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے اچھی مخلوق وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ اتنا اچھا ہے جتنے ہم عمومی طور پر فرشتوں کو لے کے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سر. ہاں جی، کہ وہ اتنا پاک باز ہے جتنے کے فرشتے. ایسا ہے؟ اللہ صبح فرشتے مخلوق ہے نا؟ جی جی ایسا ہی. اب اگر وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ایمان ہے اور عمل والا نہیں، عمل صالح والا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بہترین کہا ہے، اور یہ بننا ہے، تشریح نہیں میں اب آپ کو بتا رہا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایمان بھی لاؤں گا اور عمل صالح کروں گا، تو میں مخلوق میں سے جو اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، فرشتہ کا مطلب ہے کہ انتہائی پاک ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، اس بندے کو جو ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ خیر البریہ، بہترین مخلوق، بہترین مخلوق، بہترین مخلوق، کہ وہ جو فرشتے ہیں ان کی جو بنائی گئی ہے ان کو قوت اختیاری نہیں دی ہوئی، ایسی ہے، جی ان کے اندر جو بنائے، باقی انسان کے علاوہ اور جن کے علاوہ باقی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فری ویل آف چوائس نہیں دی، قوت اختیاری، جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، بس اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا، یہ ہے جی عمل صالح۔ ورنہ کیا رہے گا اگر ہم قرآن اور سنت اس کو ہٹا کے صرف اچھا عمل کریں گے، نیت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ سے تقوی کہ اگر میں اس کو غلط کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا، تو بھائیو وہ پھر کام عمل رہے گا، عمل صالح نہیں بنے گا۔ اب مجھے صرف اتنا بتائیں، عمل صالح کب بنے گا؟ ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد تو ہو گیا نا، ایمان ہو گیا، جتنی بھی 5 چیزیں ہیں، 6 چیزوں پر، ان پر عمل صالح کیسے بنے گا؟ ایک عمل ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ نہیں، میں نے تو بتایا نا، ابھی میں نے اس کی تشریح آپ سے لینی ہے، میں نے ابھی کافی سارا وقت لگایا ہے آپ پر کہ صالح عمل کیسے بنے گا، اور اس سے پہلے جی قرآن پاک اور سیرت مطابق۔ بس جی یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے کہ میرے صحابہ کی بھی آپ بات مان سکتے ہیں تو ان کی بات ماننی ہے، کیوں جی؟ جی ورنہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ بناتے ہیں عمل صالح، اور عمل جو ہیں وہی تولے جائیں گے قیامت کے دن، کیوں جی؟ کسی بندے کے ساتھ کوئی تعلق، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا تھا، کچھ ساتھی بتائیں گے عمل جی کے بارے میں کیا تھا؟ جی بتائیں اگر تم کچھ مجھ سے لینا چاہتی ہو تو دنیا میں لے لو، قیامت کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفہوم اس حدیث کا یہی ہے بالکل۔ تو قیامت کے دن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی جو ہمارے لیے مطلب جنتوں کی النساء کے سردار ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں عمل کر پاؤں گا، تو لفظ عام استعمال کرتے ہیں، لفظ نسبت کا۔ جی آپ سنیں گے نا، تو جتنے بھی آستانوں پر جائیں گے تو وہ کہیں گے بھی آپ نسبت پر ایمان رکھتے ہیں؟ نسبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری رشتہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کوئی نسبت ہو، تو بھائیو نسبتیں وہاں کام نہیں آنی۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، کیا مطلب وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا؟ تم ہمارے پاس الگ الگ آ گئے، فردن فردن آ گئے۔ ہاں بالکل جی، کل انشاءاللہ سورہ زلزال کے اندر پڑھیں گے اور یہ آیت بھی پڑھیں گے۔ اکیلے اکیلے جانا ہے وہاں، کسی نے کوئی، میرے والد صاحب نے، والدہ نے، کسی بندے نے نہیں جانا، میں نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ تو بیٹا ابا بھائیو عامل الصالحات اس کی طرف جائیں۔ آپ پڑھیں جی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور اہل مشرکوں کتاب میں میں سے، سے اور مشرکین میں سے،
اور اہل کتاب، اچھا جی، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، تو میں کر دیتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کیا، فی نار جہنم، وہ جہنم جہنم کی کی آگ آگ میں میں ہوں ہوں گے، گے، آگ میں ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس آگ میں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے رہنے والے ہوں والے گے۔ ہوں رہنے گے۔ والے ہوں گے۔ وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں یہی جو وہ لوگ ہیں بدترین جو مخلوق ہیں۔ بدترین ہوں گے۔ مخلوق جی ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں یا ہوں گے، جی ہوں گے جی کرنا ہے، ہیں کرنا ہے، چلو جی ہیں کرنا ہے تو دنیا کے اندر بھی تو قیامت کا ذکر ہے، ویسے اگر کر لیتے اس وقت کا بھی تو تب بھی ٹھیک تھا۔ آگے جی دوسری چیز، ان الذین آمنوا، بے بے شک وہ شک وہ لوگ لوگ جو جو ایمان ایمان لائے، لائے بے شک وہ جو لوگ جو ایمان لائے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایک کیے، اور عمل انہوں کیے، نے نیک اعمال یا نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ لوگ ہیں ہیں جو جو بہترین بہترین مخلوق۔ مخلوق ہیں۔ بہترین۔ جی یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہے۔ جی اب اوپر کرے، اور ساتھ میں آپ کو یہ دلاتا جاؤں یاد کہ وہ جو حضرت ابی، اب میں آگے کعب نہیں کہہ رہا ہوں یا میں مالک نہیں کہہ رہا ہوں، وہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے اندر آیا تھا، جی اور وہ رونے لگ گئے تھے خوشی سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں اتنا خوش قسمت ہوں، جی جی یہ آپ بھی اپنے اوپر، میں بھی اپنے اوپر دیکھوں کہ یہ وہ سبق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جی اب دیکھیں کہ یہ جو قوت اختیاری ہے انسان کا اپنے نفس کو مار کے، میں بلکہ ایک حدیث آپ کے لیے لایا ہوں، جی تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں اگر مجھے ملتی، ہاں جی آ گئی ہے، حدیث ہے سورۃ النسائی کی، اور 4165 ہے، اور مسند احمد اس کے اندر 6837 ہے نمبر، وہ بھائی یہ ہے ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، قال رجل، کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت سب سے بہتر ہے، سب سے فضیلت والی ہے؟ آگے سناؤں؟ جی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جناب وہ افضل ہجرت رسول پاک بتا رہے ہیں، قال ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ہر اس چیز سے ہجرت کر جا جو تیرے رب عز وجل کو ناپسند ہو، کیوں جی کاری جی ناپسند جی ہو، جی لیں جی، یہ ہے یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا، جنت کے جانے کا ذریعہ، یہ حدیث مبارکہ، کہ اس وقت اگر ہم کوئی بھی ایسا گناہ کر رہے ہیں معاصی کے اندر موجود ہے، اس کو چھوڑنا کہ یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ ورنہ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس سے بڑا مشکل کام یہ، ویسے حدیث بہت اس سے پہلے کہ ہجرتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، وہ مطلب وہ بھی ہے، میں اس کا ایک حصہ جو آخری ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، اب پڑے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، کہ وہ جو خیر البریہ ہے وہ یہ ہجرت والے لوگ ہیں جو میں نے ابھی بتائی تھی، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں یا ہمیشہ رہنے والے باغات۔ ہم نے کہا ہے جنتیں، مزہ بھی اسی میں آتا ہے،
کیوں جی؟ جی تو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، نیچے ہے جی، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ حالانکہ خالدین کے بھی اندر آ گیا تھا ہمیشہ، کیوں جی؟ جی اللہ نے آبادہ بھی کہا، اب آ رہی ہے جناب اصل چیز، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ عام ہے، صرف جی صحابہ کے لیے نہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس بندے، اس بندے سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، نہیں ساری، اور وہ اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ لو جی جی، یہ جو ہے نا کہ ورضوان من اللہ اکبر، ہم نے پڑھا سورہ توبہ 72 کہ اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور آگے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے یہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جی کرے، ڈرا، خاشیہ، جی عاجزی سے ڈرتا ہے۔ جی ڈر گیا، جی عاجزی کے ساتھ ڈر گیا، جی پھر ٹھیک ہے، ڈرنے کے بعد عاجزی آ گئی یا عاجزی کے ساتھ ڈر گیا، یہ ہے جناب۔ آپ نے پڑھا ہوا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آگے کیا ہے؟ جنتان، جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ دو جنت، 2 جنتیں۔ اب جلدی جلدی پڑھیں، اور یہ اپنے ذہن کے اندر جو کچھ بھی ابھی آیا ہے نا، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، آمنو و عامل الصالحات، اور عامل الصالحات تب بننے ہیں جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہونا۔ تو اب کتاب و سنت والوں کی بات سنیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے ان رب کو کے بدلہ پاس، ان کے رب کے پاس ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہیں، ان کے رب کے پاس جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ جنتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جی ان کی جزا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ نہریں بہ رہی ہیں، جن رہی کے ہیں، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، جلدی جلدی، اللہ ان سے راضی ہو اللہ گیا۔ ان سے راضی ہو گیا، جی آپ گا بھی کر لیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، قیامت کا ذکر ہے، گا بالکل آ سکتا ہے، ماضی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وَرَضُوا عنہ، اور وہ اور اس وہ اللہ سے سے راضی راضی ہو ہو گئے۔ جائیں گے۔ اور وہ اس اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا بھی جملہ ماضی بھی کرنا ہے تب بھی، ذالکہ، یہی یہ چیز، لمن خشی ربہ، ہر اس ہر اس شخص کے شخص لیے کے ہے لیے جو ہے جو اپنے رب اپنے سے رب سے عاجزی ڈر سے گیا، جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ ڈر گیا۔ جی اپنے کیسر بھائی دیکھیں کتنا سے کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں جی۔ جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے،